میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق، ایک ہمہ جیت شخصیت ہیں اور جہاں اور ان کے بڑے علوم میں مہارت ہے وہاں وہ وائٹ کالر کرائم کا بھی اس میں بھی ان کی ملٹیپل پی ایچ ڈیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ایک تو میں اپنے لیے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان بزنس کونسل نے 2022-2023 کی فگر دی ہے کہ جی اس میں $7.5 بلین کی اوور انوائسنگ یا انڈر انوائسنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ کیا ہوتی ہے، اور آپ کے خیال میں کتنا چونا لگتا ہے ایک سال میں پاکستان کی ریاست اور معیشت کو؟ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ قیصر۔ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تجارت ہوتی ہے تو جو چیزوں کی درآمد ہوتی ہے اور برآمد ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی فیئر پرائس ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم منی جو لانڈرنگ کے بھی ذرائع ہوتے ہیں، تو جو ٹریڈ بیس یعنی کہ تجارتی طریقے سے جو منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ پیسہ ادھر سے ادھر بھیجا جاتا ہے اور اس سے ریاستی محصولات بھی بچائے جاتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کو میں ایک ایگزامپل سے بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی باہر سے اگر 1 کروڑ روپے کی چیز منگواتا ہے اور اس کو وہ صرف جو ڈیوٹیز بچانے کے لیے آدھا کر لیتا ہے، یعنی 50 لاکھ اس کی ویلیو جو ہے ڈکلیئر کر دیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے مال، تو اس سے سمجھیے کہ 50 لاکھ کی ویلیو پہ اس نے جتنے بھی ڈیوٹیز لگنے تھی، ٹیکسز لگنے تھے، وہ بچا لیے۔ یعنی یہ تو انڈر انوائسنگ کی ایک شکل ہو گئی۔ اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں پہ ڈیوٹیز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے اس کو جب درآمد کرتے ہیں باہر سے، تو پھر اپنا پیسہ جو ان کا ٹیکس ہوتا ہے، یعنی جس پہ بھی انہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہوتا یا کہیں ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا، وہ اس کی آڑ میں باہر پہنچا دیتے ہیں اپنی ڈمی کمپنی کے پاس۔ اور یوں آپ سمجھیے کہ وہ 1 کروڑ کی چیز جو باہر سے آنی تھی وہ اس کی اصل ویلیو تو 50 ہوتی ہے، مگر اس کو وہ 1 کروڑ کا ڈکلیئر کر کے جو اس پہ کسی قسم کے ٹیکسز نہیں ہوتے وہ منگوا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو حالیہ بتاؤں تو یہ سولر جو پینلز تھے یہ 2 کمپنیوں نے پشاور سے بک کیے اور یہ کچھ 24,000 کنسائنمنٹ آتی رہی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی 50 ارب سے زیادہ کا اوور انوائز، یعنی کہ انہوں نے ایسی جگہ پہ وہ پیسہ پارک کر دیا، یعنی چائنا سے یعنی 50 ارب روپیہ انڈکلیئرڈ تھا ان سولر پینلز میں۔ جی، اور وہ جب آئے تو پھر پتہ نہیں کہ اتنی کم ویلیو تھی ان کی اور وہ کہاں گئے۔ تو اب بعض کا تو لوگ واپسی پہ اینٹیں منگوا لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ انہوں نے صرف اپنا پیسہ باہر بیچنا ہوتا ہے اور وہ یہاں سے اس کو اپنی ہی وہاں باہر کمپنیاں بنائی ہوتی ہیں، جنہیں ہم لیٹر باکس کمپنیز کہتے ہیں، یا اپنی ہی انہوں نے جو سسٹر کمپنیز بنائی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے پھر وہ پیسہ جو ہے باہر پہنچا دیتی ہیں۔ یعنی ابھی ڈالرز کا ہمارے ہاں اتنا بحران تھا، اور اس زمانے میں جب کہ عام کھانے پینے کی چیزیں بھی لانا مشکل تھا، اب دیکھیے کہ 2 بینکوں کے ذریعے پیسہ گیا اور وہ چھوٹا موٹا پیسہ نہیں تھا، یعنی 70 ارب کے قریب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے، 70 ارب روپے کی۔ یعنی کہ یہ اگر پاکستان میں جو ابھی چائنا کے ساتھ آپ نے کل ہی خبر دیکھی ہوگی کہ یہ سینٹ کو بتایا گیا ہے کہ چائنا نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ چائنا کے ایکسپورٹرز نے پاکستان کو $17 بلین کا مال بیچا ہے، جبکہ پاکستان نے جو اپنی امپورٹ ظاہر ہوئی ہے ٹوٹل جو ہم بھی زیادہ شمار جمع کرتے ہیں وہ 13 بلین ہے۔ $4 بلین، دیکھیے $4 بلین آج بڑی رقم ہے، کیونکہ ہم تو IMF سے 1 بلین کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ $4 بلین کا فرق جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان پاکستانی امپورٹرز نے چائنا سے مال منگواتے ہوئے ایک تو پرائس کم رکھی، اس کے ذریعے ظاہر انکم ٹیکس بھی بچایا، سیل ٹیکس بھی بچایا، اور اس کے بعد یہ 4 بلین حوالہ ہنڈی سے گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کم قیمت پہ منگوایا گیا تو بقایا قیمت بھی تو دینی ہے نا۔ اب یہاں سے یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 70 ارب گیا، چائنا سے اتنا آیا، کیا یہ سرکاری افسران کی ملی بھگت کے بغیر عام بندے کو تو وہ کہتے ہیں آپ جیبیں پھول لیتے ہیں کتنے ڈالر ہے، جا سکتا ہے یہ ایسی مشینری جن پر اربوں روپے ٹیکس ہے اور چند ہزار یا چند لاکھ دے کے کر لیتے ہیں، اس کے بغیر ممکن ہے کسٹم انکم ٹیکس ان لوگوں کی یا FIA کے بغیر یہ منی لانڈرنگ یا اس قسم کی ملک پہ کچھ چونا لگایا جا سکے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھٹی صاحب، یہ کام اداروں کی ملی بھگت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ دیکھیے جن بینکوں نے یہ دیکھتے جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے کیش اتنے بڑے بڑے ڈپازٹ کرائے، ان کمپنیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے ہم اور آپ جو ہے چھوٹا سا اکاؤنٹ کھولنے جائیں تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، اور وہ جانچ پڑتال شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں بلینز آف جو ڈالرز تھے وہ پاکستان سے باہر بھیجے گئے، اور وہ کمپنیاں بھی جو تھی
جعلی تھی، ٹرسٹ وردی بھی نہیں تھی، ان کی اتنی اوقات بھی نہیں تھی کہ بھیج سکتے. تو یہ تو سارا ایک مافیا لائک آپریشن ہوتا ہے جس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، تبھی کہیں جا کر اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، واقعے میں ہو آپ کی پاتے ہیں. موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا وقت کم ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بتا رہے تھے کہ سرکاری مشینری کے بغیر ایک پینی نہیں جا سکتی، اگر کسٹم نہ ہو تو وہ چوری نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 92 میں آپ نے سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، 92 کا جو قانون اسحاق ڈار نے بنایا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی بلیک اکانومی میں یہاں ایک پھیلاؤ آیا تھا؟ وہ کیسے استعمال ہوا آپ کی ماہرانہ رائے کے مطابق؟ جی، وہ جو اکنامک پروٹیکشن ریفارم ایکٹ بنایا گیا 1992 میں، اس کو کہا تو یہ کیا کہ وہ ٹریڈ کو لبرلائز کرے گا اور ہم آگے بڑھیں گے، مگر اس کے ذریعے بلینز آف ڈالر کی چوری کی گئی. جو پیسہ یہاں لوگوں کا پڑا تھا وہ ڈالر کی شکل میں باہر لے گئے، پھر وہاں سے پاک روپی بنا کر واپس لائے، پھر لے گئے. تو یعنی وہ یہاں سے ہنڈی کے ذریعے لے گئے اور وہ قانونی طور پر واپس لے آئے، یہ کہنا چاہیے؟ نہیں، اس زمانے میں تو قاضی صاحب یہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فورن کرنسی اکاؤنٹ میں باہر سے جتنا بھی پیسہ آ جائے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، یہاں سے آپ جتنا پیسہ بھیجیں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یہ سلسلہ بہت عرصہ تک جاری رہا اور ہم نے ڈالرائزیشن آف اکانومی بھی کر دی، اس کا بھی بیڑا غرق کیا. اور جو فلائٹ آف کیپٹل ہوا اور جو اپنی یہاں جو کک بیکس لیے گئے تھے، یہاں جو ٹیکس چوری کی گئی تھی، اس کو بھی وائٹ کر لیا گیا، کیونکہ اس کی آڑ میں کہ آپ سے اگر آپ کا فورن کرنسی اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آئے یا آپ جمع کروائیں تو کوئی بھی اتھارٹی یعنی انکم ٹیکس، کسٹم والے، ایف آئی اے والے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. تو یہ تو پھر بہت بعد میں جا کر جب باہر کے اداروں نے ہمیں اس قانون کی وجہ سے کھینچا تو پھر ہم نے اس کے اندر یہ پروویژنز ڈالی کہ اس کے بارے میں جو ہے جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، مگر ابھی بھی نہیں ہوتی. اگرچہ وہاں لکھا ہوا ہے ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ڈالرز کے ذریعے یہ کاروبار کرتے ہیں، مگر حوالہ اور ہنڈی کا کاروبار وہاں زیادہ ہوتا ہے. اچھا، ون مور کوسچن. مجھے پتہ ہے بھٹی صاحب کے پاس بے شمار سوال ہیں لیکن میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. مائی بردر لیٹ جسٹس قاضی محمد امین فوت ہو گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ کہنے لگے کہ یار انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ 5 سال کے بعد ہم ایف بی آر سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے. یہ قانون کب بنا اور یہ کیا قانون تھا اور یہ کیا واردات تھی؟ جی، انہوں نے ایک وہاں انکم ٹیکس میں ایک ایسا سیکشن ڈالا کہ 5 سال بعد اگر آپ کا کیس ٹائم بارڈ ہو جائے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں تو بہت سی ایسی نہ صرف منی لانڈرنگ کی اسکیمیں لائی گئی بلکہ پھر ٹیکس ایمنیسٹیز دی گئی کہ آپ کو کسی بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. 2018 کی ایمنیسٹی اگر آپ کو یاد ہو، آخری دنوں میں جب یہ حکومت تھی، آخری سال تھا اس کا اور 3-4 مہینے رہ گئے تھے الیکشنز میں، بجائے اس کے کہ نئی حکومت کو آنے دیتے اور وہ کوئی لا پاس کرتی، مفتاح اسماعیل صاحب نے شاہد خان عباسی صاحب کے زمانے میں 218 میں ایسی ایمنیسٹی آئی جس کے اندر وہ انفارمیشن جو ہمیں باہر سے آ چکی تھی کہ پاکستانیوں کے کم از کم بھی اس وقت تو صرف 7 ملکوں سے پتہ چلا تھا 16 بلین ڈالر پڑے ہیں، اور وہ انہوں نے ایمنیسٹی دے کے 1% پہ سارے وائٹ کر دیے. پھر 2019 میں جب شبر زیدی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بھی ایک ایمنیسٹی جو تھی اس کی پرپوزل دی، وہ بھی پاس ہوئی. یوں سارا ملا کر ہمارا اندازہ یہ تھا کہ کوئی 70 بلین ڈالر کا پاکستان کو صرف ٹیکس 70 بلین ڈالر